قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے جھوٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گڑھ رہے ہیں. یہود کے بارے میں ہی یہ بھی آیت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دونوں جھوٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور ان کے واضح گناہگار ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے. ویسے تو یہود کے جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے، انبیاء کرام کو قتل کرنا، انبیاء کرام کو جھٹلانا اور طرح طرح کے معاملات، جس کی تفصیل گزشتہ درسوں میں گزر گئی ہے اور آئندہ بھی جگہ جگہ آتی رہے گی. لیکن یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی ان کے واضح گناہگار ہونے کے لیے بہت کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس آیت کے شان نزول میں کچھ تفصیل ہے. پہلے اس کا انشاءاللہ العزیز تذکرہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آباد یہود کے ساتھ معاہدات کیے تھے. اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے جن میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور باقی بھی بہت جلد مسلمان ہو گئے. یہود اور نصارہ یہ اپنے مذہب پر قائم رہے، ان کے ساتھ معاہدات کیے. اسی معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا تھا اور آج تک اس نام سے یہ معروف اور مشہور چلا آ رہا ہے. اس میں یہ بات تھی کہ باہر سے اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا، ہم آپس کے اختلافات کو بھلا کر مل کے مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے اور حفاظت کریں گے. ظاہر ہے یہ ہم سب کا مشترکہ وطن ہے، اس کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگر یہ محفوظ رہے گا تو ہم سب محفوظ رہیں گے، اگر نہیں محفوظ رہے گا تو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ مشترکہ مفادات تھے جن پر معاہدہ ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر پیش آ گیا. چونکہ صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے، سارے مال و متاع پیچھے رہ گئے تھے، تنہا خالی ہاتھ مدینہ منورہ آئے تھے، اس لیے مسلمان بہت زیادہ بے سر و سامان تھے. چنانچہ اسی دوران ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا، خود سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ باہر سے دشمن کا حملہ سامنے پیش آ گیا. اور اس میں بھی اس غربت کا بڑا اثر تھا کہ صحابہ کرام کی کل تعداد 312 تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملا کر 313 بن گئے تھے. اور ان کے پاس لڑنے کے لیے 313 تلواریں نہیں تھیں بلکہ صرف 8 تلواریں تھیں. اب 8 تلواروں کے ساتھ ایک لشکر کیسے لڑ سکتا ہے؟ اور اپنی حفاظت کے لیے ان کے پاس 6 زرہیں تھیں. گویا کہ 6 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، جن میں سے 6 صحابہ کرام تھے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی سارے کے سارے صحابہ بغیر زروں کے تھے. اور زرہ کے بغیر اپنی حفاظت کرنا اچھا خاصا مشکل معاملہ ہے. اور 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. تو اس طرح سے بہت کم سامان تھا. اور کئی سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا
اور بہت سارے ایسے تھے کہ سر پر خود ہونا تو دور کی بات ہے، امامہ اور ٹوپی بھی نہیں تھی۔ سر پہ لوہے کا خود پہنا جاتا تھا جنگوں کے دوران، تاکہ تلوار، نیزہ وغیرہ یہ چیزیں اثر انداز نہ ہوں، تیر اثر انداز نہ ہو، لیکن اپنے سر کی حفاظت کے لیے بھی سامان موجود نہیں تھا۔ اور ایسے میں 1000 کا لشکر تھا جن کے پاس اتنی ہی تلواریں اور اسی طرح اتنے ہی نیزے اور تیروں کی بھرمار تھی، گویا کہ اس وقت جتنا کا اسلحہ ہونا چاہیے تھا وہ سارا کا سارا ان کے پاس موجود تھا۔ تو حق اور باطل کا یہ پہلا معرکہ، ایک طرف بے سر و سامانی کی انتہا تھی اور دوسری طرف ہر طرح کے سامان تھے، اور ان کی تعداد بھی ان سے بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے زبردست کامیابی سے نوازا۔ 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی سے نوازا۔ چنانچہ آج مسلمانوں کو یہ صورتحال سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج تو ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود پٹ رہے ہیں، اور ہر جگہ اور ہر محاذ پر پٹ رہے ہیں، اور پٹنے کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر کوئی لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ چلو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آیا ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے یا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو ان کو ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ابھی تک تو ہمیں اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہر طرف ہم پٹ رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا معرکہ ہمارے لیے بہت زیادہ سبق لے کر آیا ہے، اور اس کامیابی کو مشرکین کے لیے ہضم کرنا بھی خاصا مشکل تھا، تو یہود کے لیے ہضم کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اور اس کے پھر بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ احد میں بھی اگرچہ مسلمانوں کو نقصان تو ہوا، لیکن فتح بہرحال مسلمانوں کو ہی ہوئی، تو کفار اس کو کسی طور پر بھی اپنی فتح ثابت نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے وہ درمیان میں رکے بھی کہ ہمارے پاس نہ کوئی قیدی ہے، نہ مال غنیمت ہے، اور میدان چھوڑ کر ہم بھاگے ہیں۔ اور صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے تھے، بلکہ سارے کے سارے صحابہ کرام زخمی بھی تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے۔ اور اگلے سال پھر مشرکین نے حملے کا ارادہ کیا، لیکن آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہود میں 2 بڑے سردار تھے، ایک کعب بن اشرف اور دوسرا حیی ابن اخطب۔ انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ میثاق مدینہ کو ختم کر کے ہمیں مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے، یہ مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو آج یہ مشرکین کو مار رہے ہیں، کل ہم پر بھی حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنا کر ایک قافلہ تیار کیا تجارتی قافلے کے نام سے، جس میں تقریباً 70 کے لگ بھگ افراد تھے، اور اونٹوں پر سامان لادا اور مکہ مکرمہ تجارت کی غرض سے سفر کیا۔ حالانکہ ان کی غرض تجارت نہیں تھی، یہ محض دھوکہ تھا، اور وہاں پر جا کر ابو سفیان سے ملاقات کی۔ ابو سفیان اس وقت سردار تھے مکہ کے، ابو جہل وغیرہ یہ سارے مارے جا چکے تھے بدر میں، تو اس لیے ابو سفیان سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ ہم تجارت کے لیے نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں اس لیے تاکہ آپ باہر سے حملہ کرو اور ہم اندر سے حملہ کریں، اس طرح سے مسلمانوں کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ چنانچہ وہاں پر ان کی کافی ساری باتیں ہوئیں، کافی تفصیل ہے اس میں، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے تو تم پر یقین نہیں ہے، تو انہوں نے اور ساتھ کہا کہ ہم تم پر یقین تب کریں گے جب تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو گے اور ان کو سلامی دو گے۔ تو انہوں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، ان کے بتوں کو سجدہ کیا، حالانکہ یہود بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی اور ان کا عناد ایسا بڑھا کہ اس کام کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور جا کر اس کام کے لیے سجدہ بھی کر دیا اور ان کی بات کو مان لیا۔
پھر ابو سفیان نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا مسلمانوں کا دین بہتر ہے؟ تو اس پر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا دین بہتر ہے مسلمانوں کی بنسبت، مسلمان ہدایت یافتہ نہیں ہیں، تم ہدایت یافتہ ہو۔ اس بات سے بھی انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا۔ تو اسی کا پھر اس آیت میں آگے جا کر تذکرہ ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو تورات کتاب کا کچھ حصہ علم دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ جبت اور طاغوت بتوں پر ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں کہ یہ کافر لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس شخص پر بھی اللہ لعنت کر دیں پھر آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ چنانچہ مشرکین یہود ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، پھر کوئی مددگار ان کو نہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوب فتوحات سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آج بھی ہم صحیح راستے پر آ جائیں اور وہی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے۔